بظاہر کامیاب نظر آنے والے بے شمار لوگ بہت ناکام ہوتے ہیں۔ ان کے پاس پیسے کی فراوانی، جائیداد، طاقت، عزت، سماجی مقام و مرتبہ اور ہر طرح کی سہولیات موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی مایوسی اور بے سکونی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اصل کامیابی کا بہترین انعام دو احساسات کی شکل میں موجود ہوتا ہے، ایک اندرونی سکون کا احساس اور دوسرا اپنی قدر و قیمت کا احساس۔ لوگ پیسے کو مقصد بنا کر یہ بھول جاتے ہیں کہ پیسے سے ان احساسات کو نہیں خریدا جا سکتا، اور ان احساسات کے بغیر آپ تمام آسائشوں کی موجودگی کے باوجود بھی ناکام شخص ہیں۔ بے شمار مصروف لوگ جب صبح کام پر جاتے ہیں تو بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں، اور جب رات کو گھر آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو ہماری اصل دولت ہے، یعنی ہماری اولاد، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا۔ در حقیقت لوگوں نے اپنی زندگی میں مقاصد کو مختلف شعبوں کے حوالے سے متوازن نہیں کیا ہوتا۔ کئی لوگ دین اور عبادت کی طرف اس طرح راغب ہو جاتے ہیں کہ اپنی خاندگی ذمہ داریوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ فقط صوم و صلات کو عبادت سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ بیوی بچوں کو محنت سے حلال رزق کما کر کھلانا بذات خود بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ لوگ اپنی آخرت بناتے بناتے اپنی دنیا اجاڑ لیتے ہیں۔ اپنی حقیقی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنا بھی فرار کا ایک راستہ ہے۔ دنیا کے کاموں میں اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ نیکی کر رہے ہیں، چاہے آپ دکان پر بیٹھے ہوں، دفتر میں موجود ہوں، پڑھا رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں۔ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں ہر وہ کام جو آپ اچھی نیت سے کر رہے ہیں، آخرت میں اس کا صلہ پائیں گے۔ اس لیے صرف نماز روزہ میں گم ہو جانا ایک غیر متوازن زندگی کی علامت ہے۔ اپنے کام کو عبادت بنائیے۔ ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد مختلف کھیلوں کے حوالے سے بہت جذباتی نظریات رکھتی ہے۔ کرکٹ کھیلنے والے اسکولوں اور کالجوں کے نوجوان گرمیوں کی تیز دھوپ میں کرکٹ کھیل کر اپنا رنگ کالا کر رہے ہوتے ہیں، تعلیم کا نقصان کر کے اپنا مستقبل بھی تاریک کر لیتے ہیں۔ ہر نوجوان چیمپئن نہیں بن سکتا، ہر کوئی گیند کو میاں دات کی طرح اسٹیڈیم سے باہر نہیں پھینک سکتا۔ باڈی بلڈر حضرات اپنے جسم کی خوبصورتی پر سرمایہ اور وقت برباد کر دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کھیل کے لیے بھی انسان کو فارغ ہونا چاہیے۔ صرف کھیل اور میچ زندگی نہیں ہے۔ اسلام پیسہ کمانے کو برا نہیں سمجھتا، لیکن پیسے کی محبت کو ضرور برا کہتا ہے۔ لوگ پیسے کماتے ہوئے اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے بیوی، بچے، صحت، سکون اور رشتہ دار کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ زندگی کو 2+2=4 بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ صرف پیسہ کامیابی نہیں، بڑے بڑے سیٹ پیسے کی فراوانی کے باوجود 4 بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پیسے کی لالچ سے انسان کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو امیروں کو سکون کی نیند کے لیے دوائیں نہ کھانا پڑتی۔ پڑھے لکھے طبقے کے کچھ افراد فقط کتابیں پڑھنے کو زندگی کی کامیابی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اچھا حافظہ اور ذہانت رکھنے والے بے شمار نوجوانوں کی شخصیت کتابوں کے بوجھ تلے اتنی دبی ہوتی ہے کہ عملی زندگی میں وہ ہیرو کی بجائے زیرو ہو جاتے ہیں۔ کلاسز میں دیکھا گیا ہے کہ عموماً بہت زیادہ کتابی کیڑے کے دوست اور تعلقات کم ہوتے ہیں۔ ایسے نوجوان سماجی لحاظ سے بیمار ہوتے ہیں۔ ڈگریوں کے پلندے اور میڈل بھی ان کو عملی زندگی میں ایک کامیاب شخصیت کی حیثیت نہیں دے پاتے۔ ہمارے کئی محترم دوستوں کو سماجی کارکن بننے کا شوق ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کے کام کرانے کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں۔ ان کی لاتعداد دوستیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک بھی دوست نہیں ہوتا۔ یہ لوگ دوسروں کی زندگی بناتے بناتے اپنی زندگی کو ناکام کر ڈالتے ہیں۔ وہ تمام شہر کے کام کرتے پھرتے ہیں، مگر ان کے پاس اپنے خاندان کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ غیر منظم شخصیت کے باعث یہ زندگی کے آخری ایام لوگوں کی بے وفائی کے تذکروں اور غربت سے مقابلہ کر کے گزارتے ہیں۔ اگر آپ کے مقاصد اور اہداف صرف ایک شعبے کے حوالے سے ہیں تو آپ ناکام اور غیر منظم شخصیت کے مالک بن جائیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ زندگی کے اہداف تمام شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے ہوں۔ زندگی کے اہم ترین شعبہ جات یہ ہیں: نمبر 1 مالیات یعنی فائنینشل، نمبر 2 صحت، نمبر 3 خاندان، نمبر 4 کریئر، نمبر 5 خدمت، نمبر 6 آپ کی اپنی ذات، نمبر 7 دین اور روحانیت،
اگر آپ ان میں توازن برقرار نہیں رکھیں گے تو آپ حقیقی کامیابی کے لطف سے محظوظ نہیں ہو پائیں گے۔ ان میں سے کسی بھی شعبے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پیسہ کمانا اور دولت کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن پیسہ سب کچھ نہیں۔ صحت قائم نہیں رہتی تو ساری کامیابیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ آپ کا بہترین اور خوبصورت وقت وہ ہے جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آپ پر سب سے زیادہ حق آپ کی فیملی کا ہے۔ پسندیدہ پیشہ منتخب کیے بغیر آپ قید با مشقت کاٹیں گے، اس لیے یہ بھی زندگی کا بہت اہم شعبہ ہے۔ آپ کی دولت اور کامیابی کسی کام کی نہیں اگر یہ دوسروں کی مدد اور آسانی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، اس لیے خدمت کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ بہت قیمتی انسان ہیں، سب کچھ آپ کے اپنے دم سے ہے، اس لیے آپ کو آرام کی ضرورت ہے اور تفریح کی بھی۔ آپ اپنے جسم کو توانائی فراہم کرنے کے لیے اچھی غذا کھا سکتے ہیں اور ذہن کو طاقت دینے کے لیے اچھی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کے تمام شعبوں کی کامیابیاں کسی کام کی نہیں جب تک آپ کا مالک اللہ تعالیٰ ہی آپ سے راضی نہیں۔ اپنی کامیابی کے لیے اسی مالک کو سب سے بڑا مانتے ہوئے اس سے دعا کیجیے، اور جب کامیابی مل جائے تو اس مالک کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت کیجیے۔ ان تمام شعبوں کا توازن ہی ہمیں اندرونی سکون کا احساس اور حقیقی خوشی سے آشنا کرائے گا۔